السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الف لام میم کے بارے میں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو لکھا دکھائی دے رہا ہوگا، اور دوسری بات اس کو آپ نے بہت مرتبہ پڑھا ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ جب اسٹارٹ ہوتی ہے اس میں اسٹارٹنگ میں یہی ورڈ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم اتنا زیادہ طاقتور ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کرشمے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرشمے اس کے اندر چھپا کر رکھے ہیں، یہ 3 ورڈ کے اندر۔ اس کو جب جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے تب جبرائیل امین کو بھی اس کے متعلق نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر آخرکار کیا راز ہے، کیونکہ اس کے اندر سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے، دونوں کے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر آخرکار کیا راز چھپے ہیں۔ بلکہ بہت سارے مبصرین تو اس کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ یہ اصل اسم اعظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی کے اندر اسم اعظم چھپا ہے، اور یہ پڑھنے سے بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں اس کے متعلق کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے، اور کون سی چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہو، اور کون سی نعمتیں آپ اس کے ذریعے سے پا سکتے ہو۔ لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک گزارش آپ لوگوں سے کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ہمارے نئے چینل کا لنک ہے، اس کو جا کر کے سپورٹ کر دے، سبسکرائب کر دے، آپ کی بہت ہی بڑی مہربانی ہوگی۔ الف لام میم کے اندر وہ طاقتیں میرے رب نے چھپا رکھی ہے جس کے متعلق کوئی بھی نہیں جانتا، اور بندہ اس کو پڑھ کر کے بہت سارے ایسے راز ہیں جو اپنے سینے پر کھول سکتا ہے، بہت ساری طاقتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور بہت ساری جو دنیاوی چیزیں اس کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو سمپل ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کی طاقتوں کو حاصل کرنے کا۔ اگر آپ روحانی دنیا میں جانے کے شوقین ہو اور شوق رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ اور کیسے کریں؟ رات کے تنہائی والے حصے میں ایسی جگہ پہلے تلاش کر لیں جہاں پر آپ کا یہ عمل کنٹینیو شروع رہے، اور کم سے کم 11 دن تک اس عمل کو باندھ لینا ہے، اور 11 دن کا ہی آپ کو نیت کرنی ہے، 11 دن کی، اور ہو سکے تو جمعرات کے دن سے اس عمل کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، بیٹھ جانا ہے جا نماز وغیرہ بچھا کر، اور درود پاک کا ورد کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد میں اس اسم اعظم کو نہیں، اس 3 نام کو، 3 ورڈ کو آپ کو، الف لام میم، اس کو آپ کو گنتی کے حساب سے اگر آپ پڑھنا چاہو تو 1001 مرتبہ پڑھے، یا پھر بنا گنتی کے پڑھنا چاہتے ہو تو لا تعداد مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بھرپور فائدے ملتے چلے جائیں گے۔ یہ عمل 11 دن کرنے کے بعد آپ خود دیکھو گے کہ کتنے سارے راز آپ کے سینے پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور کتنی ساری نعمتیں میرا رب آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہو اور اس کو نکلنے کا راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ الف لام میم کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا۔ اور جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے اوپر کا قرض ختم ہو جائے، قرض میں بہت بری طریقے سے گھر چکا ہو اور قرض ختم ہونے کا نام نہ لیتا ہو، ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس کا ورد ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد، نہیں ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد، دونوں صورتوں میں آپ کر لیں بیٹھ کر کے، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہو اسی جگہ پر بیٹھ کر کے کر لیں۔ اس کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سچے دل سے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ کا قرض پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہر جگہ پر میرے کام بنے، مسئلے میرے صحیح ہو جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ چاندی کے اوپر، اوریجنل چاندی کے اوپر اس نام کو لکھوا لے اور اس کو اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر بھی وہ بندہ جائے گا وہ ہر جگہ پر ترقی پائے گا، عزت پائے گا، اور لوگ اس سے محبت کریں گے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میرے اوپر کا جادو ختم ہو جائے، میرے اوپر کی بندشیں ٹوٹ جائیں، میرے اوپر کا جو بھی کسی نے کروا رکھا ہے وہ ختم ہو جائے، یا پھر بری نظر لگ چکی ہے، جنات کا اثر ہو چکا ہے، جناتی نظر لگ چکی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ سیدھا 21 مرتبہ اس کا ورد کرے، اس کو پڑھے، اور اپنے اوپر ہی دم کرے یا پھر کسی سے کروائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل جیسے ہی کرے گا اس کے اوپر کی یہ ساری چیزیں
ختم ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ گھر میں رزق میں برکتیں چاہتا ہو، یا پھر اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہو، یا پھر وہ چاہتا ہو کہ گھر سے پیسہ ختم نہ ہو، گھر میں برکتیں ہمیشہ رہیں، ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس کا ورد کرے، زیادہ سے زیادہ کرے فجر کی نماز کے بعد، اور ورد نہیں کر سکتا ہے تو اس کو لکھ دے، لکھ کر زعفران سے لکھے اور اس جگہ پر رکھے جہاں پر وہ بندہ پیسے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے اس جگہ پر برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ روحانیت کی دنیا کا بادشاہ ہے، یعنی کہ روحانیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسی دنیا کے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں جس کے متعلق آپ کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسی دنیا آپ اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے جلوے اس کے ذریعے سے دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سارے کام آپ اس سے لے سکتے ہو، خاص کر روحانی علاج، روحانی آپریشن، یا پھر روحانی دنیا کو دیکھنا، یا پھر وہاں پر ان سے باتیں کرنا، ان سے مدد لینا، یہ ساری چیزیں آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہو۔ اور اس کے اوپر موکل بھی ٹھہرائے گئے ہیں، وہ موکل بھی آ کر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو کر کے ضرور دیکھیں، اور اس سے آپ فائدے بے شمار اٹھا سکتے ہو۔ اور دوسری بات، اس کو لکھ کر پاس رکھنے کے بے شمار فائدے، لیکن حفاظت سے اور احتیاط سے اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تبھی اس کے فائدے اس کو ملتے ہیں، ورنہ فائدے اس کے نہیں ملتے۔ اب آپ اس کو لکھ کر پاس رکھ رہے ہو لیکن اس کو لے جا کر گندگی میں لے کے جا رہے ہو، یا پھر کہیں پر بھی، تو اس میں آپ کو بہت بڑی پرابلم دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا ایسا کام ہے کہ بھی آپ زیادہ تر گندگی میں ہی رہتے ہو تو اس کو نہ رکھیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو لوگ ہمیشہ صحیح جگہوں پر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو چاندی پر، ہو سکے تو چاندی پر لکھوا لے، نہیں یہ افورڈ کر سکتے تو پھر زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔